جلوہ بار ہیں اور ذکر اللہ کا نہیں کر رہے ہیں. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق ذکر نماز کا نہیں ہو رہا ہے یہاں پر, ذکر زکوٰۃ کا نہیں ہو رہا ہے یہاں پر, ذکر اچھائی کا نہیں ہو رہا ہے یہاں پر, ذکر ایک شخصیت کا ہو رہا ہے, ذکر اللہ کے ایک ولی کا ہو رہا ہے. وہ بھی وہ ولی ہے جو تابعی ہے, صحابی بھی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں وہ اس ولی کا ذکر آقائے دو جہاں کر رہے ہیں. میں نے کہا حضور آپ امام الانبیاء ہو کر ذکر ایک ولی کا کر رہے ہیں. ولی کا رتبہ کم ہوتا ہے, نبی کا رتبہ بلند ہوتا ہے. عقل تو یہ کہتی ہے ذکر ولی کرے نبی کا, آپ نبی ہو کر ذکر ولی کا کر رہے ہیں. کہا تم نہیں جانتے اگلا دور ایسا آئے گا جب لوگ اولیاء اللہ کا ذکر کریں گے تو کچھ لوگ بدعت کے فتوے لگائیں گے. میں اس وقت کے لیے اپنے ماننے والوں کی جھولی میں ایک دلیل چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس زمانے میں اگر کوئی ولی کے ذکر کو بدعت کہے تو کہنا نہیں, ولی کا ذکر بدعت نہیں ہے, مصطفیٰ کی سنت ہے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذکر جانتے ہیں کن سے کر رہے ہیں؟ دو عظیم شخصیات سے. یہ صحابہ ہیں, عمر فاروق اعظم صحابی ہیں, مولا علی صحابی ہیں. اور صرف ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں عمر علی جانا اس کے پاس, تم لوگوں کو میرا حکم ہے. میرا غریب دیوانہ ہے, کبھی مدینہ نہیں آ پایا, اپنی ماں کے ساتھ اکیلے رہتا ہے. 1 درہم کے برابر سفید داغ ہے اس کے ہاتھ پر, پہلے پورے بدن پر تھے, اللہ نے سارے داغ مٹا دیے, 1 درہم کے برابر وہ داغ رہ گیا ہے. آپ کبھی پوچھے تو صحیح یا رسول اللہ, دنیا تو کہتی ہے آپ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, آپ اتنے دور کی شخصیت کے بارے میں کیسے ذکر کر رہے ہیں جو کبھی مدینہ نہیں آیا؟ آپ نے خود کہا, آپ وہاں نہیں گئے, آپ نے خود کہا, بظاہر آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے جانا کیسے؟ 1 درہم کے برابر داغ ہے, یہ بھی بیان کر رہے ہیں. تو نبی فرمائیں گے اعلان کر دو سارے عالم میں, کوئی کہیں بھی رہے مجھ سے محبت کر لے, میں اپنے دیوانوں کو دیکھ لیا کرتا ہوں, ہر دیوانہ میری نگاہ کرم میں رہا کرتا ہے. یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا مولا علی سے, وہاں جانا, نام اس کے گاؤں کا ہے قرن, یمن میں ہے, نام اس کا اویس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا دیوانہ ہے, اور ایسا دیوانہ ہے کہ کھجوروں کی گٹھلیاں بنتا پھرتا ہے, کھجوروں کی گٹھلیاں بنتا پھرتا ہے. جب وہ اپنے گاؤں آتا ہے بچے اسے پتھر مارتے ہیں, اور جتنی بار اس کے بدن پر پتھر پڑتا ہے اتنی بار وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس کے بدن سے جب خون بہتا ہے تو جانتے ہیں کیا کہتا ہے مارنے والوں سے؟ کہتا ہے اتنی کس کے مت مارو کہ خون نکل آئے, کیونکہ مجھے بار بار وضو کرنا پڑتا ہے. بچوں سے التجا کرتا ہے کہ پتھر دھیمے چلاؤ تاکہ خون نہ نکلے. ایسا دیوانہ میرا ویس کرنی ہے. عمر فاروق اور مولا علی سے کہا تمہیں وہاں جانا ہے. کہا حضور بے شک چلے جائیں گے. فرمائے تو صحیح کرنا کیا ہے؟ ولی کا مقام ملاحظہ کیجئے, ولی کا رتبہ ملاحظہ کیجئے, ولایت کی شان کتنی بلند ہوتی ہے وہ ملاحظہ کیجئے. پھر اپنے نصیبے پر ناز کیجئے کہ اللہ نے آپ کو بنگالی شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں کی یاد منانے کے لیے چن لیا ہے, وارث علی شاہ کی ذکر کی مجلسیں سجانے کے لیے چن لیا ہے. عمر فاروق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور چلے جائیں گے. کہا جانا, اور جانے کے بعد اس دیوانے سے میرا سلام کہنا. ساری دنیا مکینے گنبد خضرا کو سلام کرے, ساری دنیا سفر کر کے آئے مصطفیٰ کو سلام کرنے. ویس کرنی آپ کے نصیبے پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام کہ خود سلامتی والا آپ کو سلام بھیج رہا ہے. آقائے دو جہاں نے کہا میرا سلام کہنا میرے دیوانے کو. حضور اور کیا کہنا ہے؟ سلام عرض کر دیا جائے گا. کہا اور یہ کہنا کہ میری گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کر دیا کریں, میری گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کر دیا کریں. سفر کرنے والے عمر فاروق اور مولا علی ہیں.
سفر مسجد کے نام پر نہیں ہو رہا، یاد رکھیں، بخاری اور مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں۔ سفر تبلیغ کے نام پر نہیں ہو رہا، سفر جماعت کے نام پر نہیں ہو رہا۔ سفر بھی کرنے والے عام لوگ نہیں ہیں، عظیم صحابی ہیں، لیکن مسجد کے نام پر سفر نہیں ہو رہا، اللہ کے ایک ولی کے نام پر سفر ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ولی آتا صحابی کے پاس، لیکن صحابہ جا رہے ہیں ایک ولی کے پاس۔ جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ ایک دلیل رہ جائے، ولیوں کی زیارت کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ عمر فاروق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، بہت ساری روایت ہیں، بس میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور گئے آپ، پوچھا سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کسی نے کہا گاؤں سے نکال دیے گئے، وہ اب گاؤں کے باہر رہتے ہیں اویس قرنی، بس فقط ایک ماں ہے ان کے پاس اور کچھ نہیں بچا۔ وہ لوگ جو ولیوں کے نام پر یہاں سبحان اللہ کہتے ہیں اور ان کی مائیں ان کی جوانی کے باوجود ان کو دیکھ کر رو رہی ہیں، وہ شرم کریں اور احساس کریں۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ اب محفوظ نہ رہے اپنی ماں کے بال تک پہنچنے سے، اپنے باپ کے گریبان تک پہنچنے سے، وہ اچھی طرح سے سنیں۔ ایک ماں کا خیال سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا کہ جتنی بار اپنی ماں سے پوچھتے مدینہ چلا جاؤں، ماں کہتی نہیں، میرا خیال کون رکھے گا، تو جانے کا ارادہ ترک کر دیتے۔ مائیں وہ ہوتی ہیں، یہاں نہ جانے کتنے بچے ہیں جو اپنی ماؤں کے بڑھاپے کو جھڑکنے کے لیے تیار ہیں۔ باپ کی کھانسی اب ان کو ستانے لگی ہے، ویڈیو گیم کھیلیں تو باپ کو کھانسی نہیں آنی چاہیے، اور فوراً ایک طنزیہ جملہ باہر سے نکلتا ہے، بڈھا کب مرے گا جب بڈھے نے تو ہم کو ستا کر رکھ دیا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اس صدی کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، اس صدی کی سوچ اور اس صدی کے فیشن کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، ابھی آپ مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں، اور اسلام کے ماننے والے کبھی مردہ دل نہیں ہوتے۔ یوروپ مر گیا جہاں پر اب مائیں نہیں پائی جاتی، بچوں کو پالنے کے لیے آیا ہوتی ہے۔ یوروپ مر گیا جہاں پر باپ نہیں پایا جاتا، یوروپ مر گیا جہاں پر بہنیں نہیں پائی جاتی۔ آج فیملی سسٹم پوری طرح سے تتر بتر ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اسلام کے ماننے والوں میں آج بھی خاندانی وجاہت، خاندانی روایت موجود ہے، اور سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے، آپ اپنے خاندانوں کی عزت کو محفوظ رکھیں، اپنی گلیوں کے وقار کو محفوظ رکھیں، اور گلیوں کا وقار اس وقت محفوظ رہے گا جب چھوٹا بڑوں کا ادب کرے گا، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں گے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ چھوٹی یا بڑی جگہ سے شروع ہو، انہی کے دربار سے شروع کر دیجئے۔ یہ وہ انقلابی لوگ ہیں جنہوں نے جو جہاں جہاں گئے وہاں وہاں انقلاب برپا کیا ہے، انہی بزرگوں نے۔ انہی بزرگوں میں سیدنا سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حاجی حافظ وارث علی شاہ۔ آج آپ نے سنا ہوگا شہاب نام کا ایک لڑکا